عمر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا کی نظریں ایران اسرائیل تنازع پہ، اس جنگ پہ جو ہیں گڑی ہوئی ہیں. اشارے یہ ہیں کہ جناب اس کا دائرہ کار کچھ پھیل سکتا ہے. کچھ لگتا ہے کہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ جی امریکہ بہادر جو ہے اس میں کودنا پڑے. کیا خدشات ہیں اس جنگ کے حوالے سے، اور پاکستان جو ہے اپنے آپ کو کیسے اس جنگ کی آنچ سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ جو حکومت نے پیغام دیے بڑے واضح انداز میں کہ جی ہم ایران کی جو ہے سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے، اخلاقی حمایت، لیکن جو پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے، دفاعی قوت ہے، وہ صرف دفاع وطن کے لیے ہے اور کسی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلے جی دیکھیں، ایران کا اور اسرائیل کا جو اس وقت جنگ شروع ہے، اس پہ دونوں ممالک ایک دوسرے پہ فضائی حملے یعنی کہ میسائل اٹیکس بھی کر رہے ہیں، ہائپرسونک میسائل استعمال ہو رہے ہیں، آپ کے بیلسٹک میسائلز ہو رہے ہیں، اور ایئر کرافٹ ریڈز ہو رہے ہیں. تو اس سے زیادہ تو آگے چیز نہیں ہو سکتی، جیسے آگے پھر نیوکلیئر وار ہی ہوتی ہے. نمبر ایک. نمبر دو، اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کے آبدوزیں وہ پرشین گلف میں ہر وقت ہوتی ہیں. تیسری اہم بات یہ آپ یاد رکھیں کہ ایران ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے اور ایک اوپیک کا ممبر ہے، اور ایران کی تیل کی پروڈکشن دن کی تقریباً 35 سے 40 لاکھ بیرل ہے. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، اس کے بعد پھر سعودی عربیہ آتا ہے، اور دنیا میں اس وقت جو ڈیلی آپ کی پروڈکشن ہے تیل کی، وہ تقریباً آپ کی 82 ملین بیرلز، یعنی کہ 8 کروڑ 10 لاکھ 8 کروڑ 20 لاکھ بیرلز پر ڈے ہے پروڈکشن. امریکہ کی اس وقت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 کروڑ 30 لاکھ بیرلز پر ڈے ہے، اور جو کھپت ہے تیل کی دنیا میں اس وقت وہ تقریباً 10 لاکھ 40 ہزار بیرلز پر ڈے ہے. یہ حقائق میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت جو ذخیرہ انٹرنیشنل آپ کی انرجی ایسوسی ایشن نے کہا ہے، ان کے پاس 1.2 ملین بیرلز یعنی کہ 1.2 ارب بیرلز ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ آپ اس کنزمپشن سے کیلکولیٹ کریں تو 10 سے 12 دن کا سٹاک دنیا میں تیل کا پڑا ہوا ہے. خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تیل کی قیمتیں ایک دن میں $64 بیرل سے اٹھ کے تقریباً 75 پہ گئیں، اور یہ اس کی وجہ سے اور مزید چلیں گی. جب یہ مزید اور تیز ہوں گی تو پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ بجٹ ان بریف جو ہے یہ ایک مفروضہ ہے. اس کی وجہ میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی بتایا نیشنل اسمبلی میں کہ یہ ریئلسٹک بجٹ نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پہ ہوگا کیا کہ آپ کا آئل امپورٹس بڑھیں گی. تقریباً 25 سے 30% آپ کی جو تجارت ہے، جو ہماری امپورٹس ہیں، وہ تیل کی ہیں. تو امیجیٹلی اس کی ویلیو جب بڑھے گی تو اس پہ پریشر پڑے گا، اور آپ کا ٹریڈ بیلنس زیادہ ہوگا. ٹریڈ بیلنس زیادہ ہوگا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بڑھے گا، وہ بڑھے گا. آپ کی روپے کی ویلیو سلائیڈ کرے گی. روپیز جو ہیں وہ ڈالر کی بنسبت ڈپریشیٹ کرے گا، مہنگا ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس وہ چڑھیں گی. اس وقت بھی جو آپ کا بجٹ ہے، آپ کے بجٹ میں اس وقت 17,573 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے. اس پہ سے جو سود کی پیمنٹس ہیں وہ 8,207 ارب روپے ہیں. تو یہ مزید 50% تو ابھی ہیں، تو یہ مزید بڑھیں گی. تو آپ کا بجٹ اوورال فسکل ڈیفیسٹ خسارہ بھی بڑھے گا، آپ کی روپے کی قیمت نیچے ہوگی، آپ کی تیل کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور امپورٹس تب بڑھیں گی کہ تیل دستیاب ہوگا. یا خدا نہ خواستہ آپ کی بندرگاہیں اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو گیا تو آپ کی وہ اور زیادہ مشکلات ہوں گے. ان حالات میں وہ بھی افیکٹ ہوگا. میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں، ان حالات میں ظاہر ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے مخدوش حالات ہیں پورے ہمارے خطے کے. ان حالات میں پاکستان میں جو ہے کہتے ہیں نا کہ اندرونی داخلی جو استحکام ہے وہ کتنا ضروری ہے، سیاسی استحکام کتنا ضروری ہے. اس میں تحریک انصاف کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اور آپ لوگ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ جناب اس وقت بہت متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتفاق رائے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی اتنے بڑے بڑے چیلنجز آ گئے ہمارے سامنے. جناب آج بھی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ تھی جو نیشنل اسمبلی کی ہے، اور وہاں پہ فائنانس منسٹر، فائنانس سیکرٹری، منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین ایف پی آر سارے موجود تھے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے سارے ساتھی. اور وہاں پہ ہم لوگ بجٹ کے ڈسکشن کے اوپر ہی ایک کلاس ہم لوگ دیکھ رہے تھے. اور کل بھی میرا سوال فائنانس منسٹر کو اور چیئرمین ایف پی آر اور سیکرٹری فائنانس کو یہی تھا
میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا تیاری کی ہے؟ ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب، تسلی بخش جواب نہیں تھا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، ہم لوگ آلٹرنیٹ متبادل ہم لوگ نظام کریں گے تیل کا لانے کا۔ میں پیٹرولیم منسٹر رہ چکا ہوں الحمدللہ، اور مجھے معلوم ہے یہ کہاں سے، تاجکستان سے لائیں گے، ہندو کش پہاڑ پار کر کے یہ لائیں گے، بروغل پہاڑ سے، مطلب درہ بروغل جو ہے چترال میں اور تاجکستان اور واخان کی پٹی کے ساتھ جو لگتا ہے ادھر سے لائیں گے، افغانستان سے تیل لائیں گے۔ تو یہ بچپگانہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے، ان کے پاس مکمل طور پہ ایک چیز فریز ہو چکی ہے۔ یہ بجٹ تو آپ کا مفروضہ ہے، ان کے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا جس وقت ملک کی ضرورت پڑی تو میں نے ان کو پروف کر کے دکھایا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی پوری قوم متحد ہو کے کھڑی تھی، اور ہندوستان کے مقابلے کے لیے ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہمارے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹویٹ جو کہ انہوں نے جیل کے اندر سے انہوں نے بھیجی تھی، وہ میں نے پڑھ کے سنائی، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مودی سرکار کے خلاف متحد ہو کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور پلوامہ کے بعد بھی وزیر اعظم عمران خان نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ پھر ایک اٹیک کرے گا، اور پہلگام کا اٹیک اس نے کیا۔ اور میں پھر پیشن گوئی کر رہا ہوں بحیثیت ایک سیاسی ورکر کہ مودی جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ اٹیک کرنے کی تیاری کرے گا، اور ہمیں تیاری ہونی چاہیے، ہمیں اور ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ اور شہباز شریف کا میں نے پہلے کہا کہ میں پہلے سے کہتا رہا کہ اس کو منہ توڑ جواب امیجیٹلی دینا چاہیے، جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بالا کوٹ کے بعد دیا تھا 24 گھنٹے کے اندر۔ شہباز شریف جو ہے وہ 4 دن انتظار کر گیا۔ دیکھیں مسلح فوج آپ کی ایک بندوق ہے، ایک بہترین بندوق ہے، ایک ہتھیار ہے۔ ہتھیار کو چلانا جو چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیسیجن دیا، شہباز شریف نے ٹائم پہ ڈیسیجن نہیں لیا، تو لہٰذا بھی گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے، انسٹالڈ رجیم کی میں کہوں گا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصوبہ بندی کرے۔ انہوں نے تو ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، نہ ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے دیتے ہیں، ہمارے خلاف کیس پہ کیس کر رہے ہیں۔ میرے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت ایبٹ آباد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انکوائری شروع کی ہے، وجہ کہ جی میں نے ریاست خلاف کوئی بات کی، اور بھائی میں ریاست کا حصہ ہوں، آرٹیکل 7 دیکھیں آئین کا، ریاست تو میں ہوں، جو ریاست کا اوزار ہے وہ کیسے مجھے کہہ سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ رجیم جو ہے یہ ٹوٹیلیٹیرین اور ڈکٹیٹوریل اور ایک فیشسٹ رجیم ہے، جو کہ اپنی دھونس اور دھاندلی کے ذریعے انہوں نے عوام کا گلا گھونٹ